ایک پیغمبر، ایک تباہ شدہ شہر اور ایک ایسا معجزہ جو وقت کو ہی روک دے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جو ہمیں بتاتی ہے کہ کھنڈرات سے بھی زندگی جنم لے سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، کسی قوم کو دوبارہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے جب اس کی پہچان، اس کی روح بالکل راکھ بن چکی ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح کا دور، ایک ایسا وقت جب بنی اسرائیل کا معاشرہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتشار کا شکار تھا۔ نافرمانی اور ظلم و ستم، ان چیزوں نے ان کی بنیادوں کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اور جب بار بار کی تنبیہات کو نظر انداز کیا گیا تو پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ بابل کا ظالم بادشاہ بخت نصر ایک طوفان کی طرح اٹھا اور اس کی فوج نے فلسطین کو اس طرح روندا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ تباہی کتنی بڑی تھی، اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگائیں۔ 40,000 علماء، یعنی وہ لوگ جو قوم کا علمی اور روحانی سرمایہ تھے، انہیں قتل کر دیا گیا، اور 80,000 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور انہی قیدیوں میں ایک نوجوان حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ لیکن اصل نقصان اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ یہ صرف عمارتوں اور جانوں کا ضیاع نہیں تھا، یہ ایک قوم کی روح کی موت تھی۔ ان کی مقدس کتاب تورات، اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ سوچ کے دیکھیں، نہ صرف کتاب جلی بلکہ اس کا ایک بھی نسخہ اور اس کو حفظ کرنے والا ایک بھی عالم زندہ نہیں بچا۔ تو سالوں کی قید کے بعد حضرت عزیر کو رہائی ملتی ہے اور وہ اپنے شہر یروشلم واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن جس شہر کو وہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ شہر اب ویسا نہیں رہا تھا۔ وہاں اس شہر کے کھنڈرات کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ایسا شہر جو اپنی ہی چھتوں پر گرا پڑا تھا، ان کے منہ سے ایک سوال نکلا: اللہ اس شہر کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اب یہ سوال، یاد رکھیں، شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ قدرت الہی پر حیرت کا اظہار تھا۔ وہ بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس مکمل موت کے بعد زندگی کا سلسلہ دوبارہ کیسے شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا جواب دیا، مگر لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے۔ انہیں پورے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا تاکہ وہ اپنی ہی سوال کا جواب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ پھر 1 صدی گزر گئی، اور جب وہ بیدار ہوئے تو اب وقت تھا اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کا۔ ان کے سامنے ایک انتہائی عجیب منظر تھا۔ ایک طرف ان کا کھانا، انجیر، انگور، ان کا رس، سب کچھ بالکل تازہ تھا جیسے ابھی رکھا ہو، اور دوسری طرف ان کا گدھا جو اب صرف ہڈیوں کا ایک بوسیدہ ڈھیر بن چکا تھا۔ 100 سال کا وقفہ ان 2 چیزوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے وہ معجزہ ہوا جس کا انہوں نے سوال کیا تھا۔ ذرا تصور کریں، پہلے وہ بکھری ہوئی ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں، ایک مکمل ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر اس پر گوشت و پٹھے جڑتے ہیں، پھر کھال اور بال آتے ہیں، اور آخر میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور وہ گدھا زندہ ہو کر ہنہنانے لگتا ہے۔ سبحان اللہ! اس زبردست معجزے کے گواہ بننے کے بعد حضرت عزیر اپنے اسی گدھے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف چل پڑے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس 1 صدی نے ان کی دنیا کو کتنا بدل دیا تھا۔ جو شہر وہ ایک ویران کھنڈر کی صورت میں چھوڑ گئے تھے، وہ اب ایک بستا ہوا پر رونق شہر بن چکا تھا۔ جہاں کل تک ویرانی اور خاموشی تھی، وہاں اب زندگی کی گہما گہمی تھی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا انہیں اپنے گھر پہنچ کر لگا۔ وہاں ایک ایسا منظر تھا جو وقت کے تمام قوانین کو توڑ رہا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا 118 سال کا ایک بوڑھا شخص تھا، جبکہ وہ خود ابھی تک 40 سال کے نوجوان تھے۔ ظاہر ہے انہیں کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا، سوائے ایک 120 سال کی ضعیف، نابینا اور معذور عورت کے جو کبھی ان کی خادمہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عزیر نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس عورت کو شفا دی، اس کی بینائی لوٹ آئی، اس کی صحت بحال ہوئی، اور جیسے ہی اس نے انہیں دیکھا وہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ لیکن خاندان والوں کو ابھی بھی پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان کے بیٹے کو ایک پرانی نشانی یاد آئی، ان کے والد کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ تل جیسا نشان، اور جب حضرت عزیر نے وہ نشان دکھایا تو بس
سب شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ یہی آخری اور قطعی ثبوت تھا۔ چلیں، ان کی شناخت تو ثابت ہو گئی، لیکن اب ان کے سامنے ایک اس سے بھی کہیں بڑا اور کہیں زیادہ مشکل کام تھا، ایک پوری قوم کی گم شدہ روحانی میراث کو دوبارہ زندہ کرنا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان سے التجا کی۔ انہوں نے کہا، بخت نصر نے تو تورات کو جلا دیا، آپ کے سوا کوئی نہیں بچا جسے وہ یاد ہو، ہمارے لیے اسے دوبارہ لکھوا دیں۔ اب یہ کام انسانی طور پر تو ناممکن تھا، اس کے لیے ایک اور معجزے کی ضرورت تھی، اور وہ معجزہ ہوا۔ روایت کے مطابق آسمان سے 2 شعلے اترے اور ان کے سینے میں داخل ہو گئے، اور ان کے داخل ہوتے ہی پوری کی پوری تورات ان کے ذہن میں روشن ہو گئی۔ اور بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنی یادداشت سے لفظ بلفظ پوری تورات لکھوا دی اور اس قوم کی روحانی بنیاد کو دوبارہ سے تعمیر کیا جو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو چکی تھی۔ اور ان کی کہانی کا معجزہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوڑھے بیٹوں اور پوتوں کے درمیان ہمیشہ ایک 40 سال کے جوان کی حیثیت سے ہی رہیں، یعنی وہ اللہ کی قدرت کی ایک چلتی پھرتی جیتی جاگتی نشانی بن گئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ داستان نقصان، ایمان اور امید کے بارے میں ہمیں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس پر غور کیجئے کہ اگر ایک شہر، ایک مقدس کتاب اور ایک انسان کی زندگی راکھ اور ہڈیوں سے دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر کیا واقعی کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے؟